سے پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کہانی کے بارے میں، یہ آپ کے مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا اچھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے اچھا تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اچھا اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اچھا اس کو بدبو نہیں آیا؟ اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں ہاں تھی۔ اللہ کے نبی کا پیشاب تھا، اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے۔ تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے۔ اور اندھ بھکتو تم تلنا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ انجینئر کے فالوورز ذرا اس ویڈیو پر غور کریں کہ کس طرح یہ لوگ معجزات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزے کے تعلق سے میمز بنا رہے ہیں، اور پھر غور کریں کہ یہ رستہ دینے والا، یہ طریقہ دینے والا کون ہے؟ یہ طریقہ اور یہ رستہ دینے والا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اس نے اولیاء اللہ کی کرامات کی میمز بنوائیں، اولیاء اللہ کی کرامات کی ہنسی بنوائی، تو آج دن یہ آ گئے کہ لوگ معجزات کی میمز بنانے لگے اور معجزات کی ہنسی بنانے لگے۔ نہ کرامتوں پر انگشت نمائی کی جاتی، نہ معجزات پر انگشت نمائی ہوتی۔ رستہ پرووائڈ کرنے والا، یہ زمین ہموار کرنے والا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر نبی معجزہ دکھا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ولی جو کرامت دکھا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوا کرتی ہیں، لہٰذا کرامت کا مذاق بنانا بھی خدا کی قدرت کا مذاق بنانا ہے، اور معجزے کا مذاق بنانا بھی خدا کی قدرت کا ہی مذاق بنانا ہے۔ انجینئر کے فالوورز ذرا غور کریں کہ انجینئر نے اسلام کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ آج لوگ نبی کے معجزات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کل کو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کا بھی مذاق بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اژدہا بنا دیا تھا، اس کا بھی مذاق بنائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم پڑ جاتا تھا، اس کا بھی مذاق بنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں لگا کرتا تھا، اس کا بھی مذاق بنائیں گے۔ اور یہ معجزات تو قرآن عظیم سے ثابت ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ ان کے معجزات کا مذاق بناتے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے ولیوں کی عظمتیں نہیں مانتے، ان کی باتیں تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا، یہ باتیں نہیں مانتے، وہ لوگ بھی کرامتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ تو معجزات کا مذاق بنانے والے اور کرامتوں کا مذاق بنانے والوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔